السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ معزز علماء کرام اور اس اجلاس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبد الوحید سلفی ناسک حفظہ اللہ، دیگر سامعین و حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت اور ان کے مقام مرتبے کو بیان کیا ہے۔ حاضرین گرامی، موجودہ صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے نہ جانے کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، اور ساؤتھ کے کچھ علاقے سے یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ باقاعدہ ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے اجتماع میں، اپنے اجلاس میں یا جمعے کے خطبے میں ایسے عناوین کا انتخاب کریں گے، یعنی جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی غلطیاں بیان کرنا۔ تو ایسے ماحول میں ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت، ان کے مقام و مرتبے کو پڑھیں پڑھائیں، سنائیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اس دین کے محافظ، قرآن کے اولین داعی، حدیث رسول کے محافظ، الغرض صحابہ کی عظمتوں کا اگر انکار کر دیا جائے تو اسلام کی عظمت کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ دراصل اللہ رب العالمین کا سلیکشن ہے، اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے تمام انبیاء میں انہیں افضل الرسل بنایا، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام امتوں میں سے اس امت کو، امت محمدیہ کو تمام امتوں میں چن کر کے اسے افضل الامم بنایا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس امت کے طبقات میں طبقہ صحابہ کو بہت ہی اونچا مقام عطا کیا، انہیں وہ مقام عطا کیا، انہیں وہ رتبہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے وہ ایک کسوٹی بن گئے، وہ ایک معیار بن گئے ایمان کو جانچنے کا، نفاق کو جانچنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار، کہ تم مومن دیکھنا چاہتے ہو، مومن کو دیکھنا چاہتے ہو، مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے انصاری صحابہ سے محبت کرے گا سمجھ جاؤ کہ وہ مومن ہے، اور جو میرے انصاری صحابہ سے نفرت کرے گا، میرے انصاری صحابہ کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ و کپٹ رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان تو انسان، کائنات کے جمادات، کائنات کے نباتات، کائنات کے شجر، کائنات کے درخت اور کائنات کے پتھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت کے قائل تھے۔
وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 جلیل القدر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے ماتھے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 3 جلیل القدر صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پر ہیں۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے پیر سے مارا اس پہاڑ پر اور کہا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد پہاڑ رک جا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، کیا تجھے نہیں پتا کہ اس وقت تیرے ماتھے پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں جہاں پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، وہیں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بھی عظمت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ایسے ہی واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شخصیت، انسان تو انسان، کائنات کے یہ درخت اور پتھر، جماعتات و نباتات بھی ان کے عظمت کے قائل تھے۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک ایک صحابی کے بارے میں ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کیا فضیلتیں بیان کی، اس کے لیے بہت سارے وقت کی ضرورت ہے، لیکن چند صحابہ کے بارے میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ افضل الصحابہ بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج السنہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ذکر کیا ہے، جو صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس امت کے تمام مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام لوگ مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی خلافت صرف 2 سال تھی۔ اس 2 سال کی قلیل سی مدت کے اندر 3 بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے۔ ایک طرف مدعیان نبوت کا فتنہ کہ مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسود انسی کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور سجاہ نامی ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایک طرف مدعیان نبوت کا فتنہ اور دوسری طرف مرتدین کا فتنہ کہ فلاں قبیلے سے خبر آ رہی ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، فلاں قبیلے کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ اور تیسری طرف تیسرا جو فتنہ وہ مسلمانوں کے درمیان اٹھا تھا کہ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ دیکھو ہم اسلام پر تو قائم رہیں گے، ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن زکوٰۃ ہم سے نہیں دی جائے گی، یعنی مانینے زکوٰۃ کا فتنہ۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، اور وہ لوگ اپنے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ مصلحت یہ کہہ رہا ہے، دور اندیشی کا یہ تقاضا ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں مانین زکوٰۃ کے ساتھ تھوڑی نرمی برتنی چاہیے۔ اور دوسرے جو 2 بڑے فتنے ہیں جیسے مدعیان نبوت کا جو فتنہ ہے، مرتدین کا جو فتنہ ہے، پہلے ان سے لڑا جائے، اور مصلحت یہ کہہ رہا ہے کہ مانین زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں تھوڑی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ عام صحابہ کی رائے تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا موقف تھا۔ صحابہ کرام میں بہت سارے لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں سمجھایا، اور اپنے موقف کے سلسلے میں صحابہ کرام کا جو عام موقف تھا وہ ساری باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں نے رکھا اور کہا جائیے ابو بکر کے پاس جائیے اور انہیں سمجھائیے اور ان سے یہ کہیے کہ دوردیشی کا تقاضا یہ ہے، مصلحت یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہمیں مانین زکوٰۃ کے ساتھ تھوڑی نرمی برتنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے اس عام موقف کو لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں جواب دینا شروع کیا، انہیں بتانا شروع کیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا اور صحابہ کرام کے جس موقف کو لے کر آئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سن کر کے ان کے موقف کے قائل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا، کہا اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی کی جائے گی اور ابھی میں زندہ ہوں؟ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے میں لڑوں گا، ایسے لوگوں کے خلاف میں جہاد کروں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے سلسلے میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس شکل میں تھا وہی شکل میں اپنے دور خلافت میں وہی سے دین نافذ کروں گا۔ اور 2 سال کی قلیل سی مدت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان اور توکل کے ذریعے سے ان تینوں فتنوں کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کا مقام و مرتبہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا، نبوت کا تاج اگر کسی کے سر پہ سجایا جاتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پچھلی امتوں میں کچھ ایسی شخصیتیں پائی جاتی تھی جن کے اوپر کشف ہوتا تھا، جن کے اوپر الہام ہوتا تھا۔ اگر اس امت میں کسی شخصیت کے اوپر الہام یا کشف ہوتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی کوئی رائے پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں قرآن کریم کی آیتیں اتار رہا ہے۔ پردے کی آیتیں کب نازل ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ خواتین جو آپ کے سامنے آ جایا کرتی ہیں سوال پوچھنے کے لیے یا آپ بیٹھے رہتے ہیں وہاں سے گزر جایا کرتی ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ انہیں پردے کا حکم دیں۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرجے خاموش تھے کیونکہ حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ اتار دی اور اس میں حکم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں۔ اور یہی نہیں بلکہ مقام ابراہیم کے نماز پڑھنے کی جب بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں، ان کے رائے کی تائید میں آیت اتار دی، کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائیے۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہو کر آئے تو قیدیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم دل تھے اور کیا ان کے سلسلے میں فیصلہ کرنا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اس رائے کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کچھ اور تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پر عمل کیا۔ لیکن غزوہ احد میں جب مسلمانوں کی شکست ہوئی اور اسی طریقے سے مسلمان اس وقت واویلا کرنے لگے اور اپنی تعداد کے سلسلے میں کہ کیا ہوا، کیوں ایسا ہو گیا، اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کی اور وہی آئی کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کر لیا گیا ہوتا تو غزوہ احد میں یہ نوبت نہ آتی۔ اس طرح سے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق کوئی مشورہ پیش کر رہے ہیں، کوئی رائے دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں اتار رہا ہے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اخلاق اور ان کے اخلاق میں خصوصاً شرم و حیا کا پہلو اتنا مثالی اور اتنا معیاری تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، آپ کا کپڑا نیچے سے تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، پنڈلی ظاہر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے لیٹے گفتگو کیے، حضرت ابو بکر واپس چلے گئے، تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے تھے اور وہ آئے گفتگو کر کے چلے گئے۔ تیسری مرتبہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون آنا چاہتا ہے, کون اجازت طلب کر رہا ہے. جب یہ پتا چلا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, اجازت طلب کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے, آپ اپنے کپڑے کو صحیح کرنے لگے. اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر آئے, حضرت عمر آئے تو آپ ایسے ہی لیٹے تھے, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, اپنے کپڑے کو صحیح کرنے لگے. کیا معاملہ ہے, کیا فضیلت ہے ان کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ, کہ اے عائشہ کیا میں اس عثمان سے شرم و نہ حیا کروں, کیا میں اس عثمان سے شرم و حیا نہ کروں جن کے شرم و حیا کی داد فرشتے دیتے ہیں, جن سے فرشتے شرماتے ہیں, کیا میں ان سے شرم و حیا نہ کروں؟ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دبلے پتلے صحابی, کمزور. بعض صحابہ انہیں دیکھ کر کے کبھی ایسے اس طرح سے مسکرا دیا کرتے, کتنے کمزور ہیں ان کے دبلی پتلے, اس طریقے سے ان کے پیر, ان کی پنڈلی کو دیکھ کر کے. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھنے لگے. صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے کچھ لوگ مسکرانے لگے اور کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود کو تو دیکھو, اتنے کمزور ہیں اور ان کے دبلے پتلے اس پیر, ان کی پنڈلی کے دیکھو, طاقت نہیں ہے, درخت پر چڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آئے اور کہا کہ میرے صحابہ کیوں مسکرا رہے ہو, کیوں ہنس رہے ہو, کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیے, بدن میں طاقت نہیں ہے, اتنا نرم و نازک پنڈلی اور یہ درخت پر چڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پنڈلی کو دیکھ کر تم مسکرا رہے ہو, تم کیا سمجھتے ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پنڈلی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور احد پہاڑ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی والا پلڑا وزنی ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے, اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین اسی ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو بڑا ہی لہیم و شہیم ہوگا, بہت ہی موٹا اور تندرست پہلوان قسم کا ہوگا, لیکن اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہوا ہوگا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایمان سے بھرا ہوا دل ہے. یہ چند واقعات, چند صحابہ کرام کا تذکرہ صرف ایسے اشارتاً میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اگر اجتماعی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی فضیلت کے حوالے سے میں بتاؤں, صحابیات میں ایک ادنا سی عورت جس کی کوئی خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تھی, اس کا ایمان دیکھیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, اگر ایمان کی بات میں اگر کروں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جیسا ایمان تھا نہ اس دور میں ویسا ایمان کسی کے پاس ہے, نہ قیامت تک ویسا ایمان دیکھا جائے گا. اس کی ایک مثال طبقے صحابیات کی ایک ادنا سی عورت جس کی کوئی خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر ایک ایسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں, اور بزار کی روایت کے مطابق کہ اس پر جنات کا اٹیک ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں اس بیماری سے شفا پا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا, تم اپنی اس بیماری سے شفا پا جاؤ گی, لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم اپنی اس بیماری پر صبر کرو گی تو اس کا بدلہ جنت ہے. اس نے فوراً کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا مت کریے, آپ میرے لیے دعا مت کریے, میں اپنی اس بیماری پر صبر کروں گی. اس کا ایمان دیکھیے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کے زبانی مجھے جنت کی بشارت مل رہی ہے اس لیے مجھے یقین ہے, چونکہ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے آپ میرے لیے دعا مت کریے, میں اپنی اس بیماری پر صبر کروں گی چونکہ آپ کے ذریعے جنت کی بشارت مل رہی ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے اور میں اپنی اس بیماری پر صبر کروں گی. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے صرف اتنا دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش ہو کر کے گرتی ہوں تو میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے. یعنی شرم و حیا کا معیار دیکھیے. آج ہماری ماں اور بہنوں کو صحابیات کی سیرت پڑھنی چاہیے. شرم و حیا کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا رہی ہیں کہ اگر وہ بے ہوش ہو تو کم سے کم ان کے بدن پر کپڑا برقرار ہے, کپڑا نہ ہٹے پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, کوئی معاملہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا, اتنا دعا کرنا ہے میں کر دوں گا. تو ایمان کی بات اگر کی جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جیسا ایمان تھا نہ اس دور میں کسی کے پاس ہے, نہ قیامت تک ویسا ایمان دیکھا جائے گا.
اور جذب اطاعت کی بات اگر میں کروں آپ کے، جیسا جذب اطاعت صحابہ کرام کا تھا ویسا جذب اطاعت آج نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں ان کے سامنے جب کوئی صحیح حدیث بیان کر دی جائے یا کوئی حدیث پیش کر دی جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، گرچہ یہ روایت صحیح ہوگی، اس کی مجھ سے ہمیں مطلب نہیں، لیکن یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی ہے، ہماری عقل اسے قبول نہیں کر رہی ہے۔ عذاب قبر کی بات آ جائے، جادو کا معاملہ ہو، کہتے ہیں ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، کیسے میں مان لوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جذب اطاعت اگر پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، فوراً سمعنا وأطعنا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ میں نکلے، آپ کو ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے نہیں آئے تھے کہ وہ گھوڑا خریدیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھوڑا پسند آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بڑا ہی اچھا گھوڑا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، کس کا ہے، کون بیچ رہا ہے؟ مدینہ سے 2 کلومیٹر فاصلے پر ایک گاؤں تھا، وہاں سے وہ گاؤں کا وہ شخص اس مدینے کے اس مارکیٹ میں اپنے گھوڑے کو لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا گھوڑا ہے، میں اسے بیچ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قیمت پوچھی، اس نے قیمت بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے خرید لیتا ہوں، لیکن چونکہ پیسہ لے کر میں نہیں آیا ہوں، کیونکہ میں اس ارادے سے مارکیٹ میں نہیں آیا تھا، اس لیے میں پیسہ نہیں لایا ہوں، تو چونکہ وہ گھوڑا مجھے پسند آ گیا ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ چلو، میں گھر پہنچ کر کے تمہیں پیسہ دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے کو لے کر کے جب مارکیٹ سے گزرنے لگا تو لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خرید لیا ہے۔ آوازیں آنے لگی، ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ گھوڑا بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری جب آوازیں آنے لگی تب وہ شخص خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اگر یہ گھوڑا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہ بیچ کر کے کسی اور کے ہاتھ بیچوں گا تو مجھے زیادہ فائدہ ملے گا۔ وہ کوئی منافق رہا ہوگا جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے تو اسی مارکیٹ میں خرید لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، میں نے تو گھوڑا تم سے خرید لیا ہے، بات پوری ہو چکی ہے، سودا مکمل ہو چکا ہے، اب کیسی بات کر رہے ہو؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ نے مجھ سے کوئی گھوڑا نہیں خریدا ہے، آپ نے مجھ سے کوئی گھوڑا نہیں خریدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر کے اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیسی بات کر رہا ہے، فوراً بدل گیا۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو موجود رہا ہوگا، جب ہماری آپ کی بات ہوئی تو گواہی پیش کرو، جب تک گواہی نہیں پیش کرو گے میں یہ گھوڑا آپ کے ہاتھ نہیں بیچوں گا۔ اب دور سے ایک صحابی جن کا نام تھا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گواہی کی بات آئی اور انہوں نے سنا تو فوراً بھاگتے ہوئے آئے اور کہتے ہیں اس کے سامنے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے گھوڑا خریدا ہے۔ اب گواہی مل گئی، اب کیا کرے بیچارہ، گواہی مل گئی، اب اسے مجبوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں گھوڑا بیچنا پڑا۔ جب وہ گھوڑا بیچ کر چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے خزیمہ، جس وقت میری اس کی لین دین کی بات چل رہی تھی تو تم موجود ہی نہیں تھے، کیسے تم نے گواہی دے دی؟ تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آنے والی وحی کے سلسلے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، گھوڑے کے سلسلے میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اس کے رسول ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اس حیثیت سے میں نے گواہی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، آج کے بعد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی معاملے میں گواہی دیتے ہیں تو ان کی ایک گواہی سے 2 گواہیاں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ شرف اور یہ فضیلت طبقے صحابہ میں صرف اور صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ یہ واقعہ سیرت کی جس کتاب میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ وہاں ہیڈنگ ہے ذو الشہادتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب پڑ گیا ذو الشہادتین۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جذب اطاعت کی بات اگر کی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے سمعنا واطعنا کہنا، جو جذبہ صحابہ کا تھا نہ ویسا جذبہ آج کے دور میں کسی کے پاس ہے، نہ قیامت تک ویسا جذبہ دیکھا جائے گا۔ اور جذب عمل کی بات اگر کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حکم دے دیا یا کوئی رائے پیش کر دی تو صحابہ کرام فوراً اس حکم پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصاری صحابہ کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ کے تھے،
اور مکہ کے صحابہ بزنس مین، تاجر، تجارت کرنے والے لوگ تھے، اور جو مدینہ کے صحابہ تھے، انصاری صحابہ، وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، کسان تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ کے تھے تو آپ کو کھیتی باڑی کے سلسلے میں، درختوں کے بارے میں نہیں معلوم تھا، کیونکہ وہ پورا کا پورا مکہ میں اکثریت بزنس مین لوگوں کی تھی، تاجر طبقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر کے یہ عمل دیکھا کہ جب کھجور کا موسم آتا تھا تو اس وقت مدینہ کے صحابہ کیا کرتے تھے، کھجور میں، درختوں میں، جیسے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں، جانوروں میں جوڑے جوڑے بنائے ہیں، ویسے اللہ نے درختوں میں بھی جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ تو درختوں میں بھی، کھجور کے درختوں میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کھجوروں میں جو مذکر درخت ہوتے تھے، جب کھجور کا موسم آتا تھا تو اس کے کچھ اجزاء مذکر میں سے نکال کر کے مؤنث کے اندر ڈال دیتے تھے، جس کی وجہ سے کھجور کی تعداد، مطلب کھجور بہت زیادہ تعداد میں پڑتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب لگا، بولے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو بلا کر کہا لو لم تفعلوا لکان خیرا، یہ اس عمل کو نہ کرو، چھوڑ دو۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ اب صحابہ کرام نے عمل کر لیا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، فوراً رک گئے۔ اس سال انہوں نے تلقیح کیا ہی نہیں، اور جب انہوں نے تلقیح نہیں کیا تو کھجور ہی نہیں آیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں منع کر دیا تھا کہ یہ عمل مت کرنا، ہم نے نہیں کیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ دیکھو میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اور دنیا کے معاملے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، میں تو مکہ کا ہوں، مجھے تو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے، میں نے تو صرف ایک رائے دی تھی، میں نے تو صرف ایک مشورہ دیا تھا۔ اگر میں دین کے معاملے میں اگر کوئی بات تمہیں بتلاؤں تو اس کو تمہیں لینا ہی لینا ہے، اور اگر دنیا کے معاملے میں اگر کوئی رائے دے دوں، کوئی مشورہ پیش کروں تو ضروری نہیں ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔ لیکن صحابہ کرام کی بات کرو، جذبہ عمل کی بات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے آ گئی، مشورہ آ گیا، نقصان گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی، اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ ایک آخری بات، یہ جو لقب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا جو لقب پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت میں ایک اعلان ہوگا، اور وہ اعلان یہ ہوگا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں ایک نعمت ملنے والی ہے۔ جنتی اس وقت کہیں گے کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے، اور جنت کے اندر تو نے ہمیں ساری نعمتیں دے دی، اب تو کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان کرنے والا جو اعلان کرے گا وہ یہ رہے گا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو چکا ہے، آج کے بعد اللہ رب العالمین تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنتی جب اس اعلان کو سنیں گے کہ اللہ کی رضا انہیں مل رہی ہے، اتنا خوش ہو جائیں گے، اتنا خوش ہو جائیں گے کہ جنت کی دوسری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے عام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی رضا جنت میں ملے گی، نہ جانے کب ملے گی، جنت میں جائیں گے تب ملے گی، لیکن صحابہ کرام کو اللہ کی رضا اللہ دنیا ہی کے اندر مل گئی، اللہ رب العالمین نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا۔ تو آپ فرق سمجھیے ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کی پیشین گوئی فرمائی تھی تو صحابہ کرام کو یہ کہا تھا، آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے علیکم بسنتی، کہ فتنوں کے دور میں تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا، آپ نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کا نام لیا کہ ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ کیا ان کی سنت الگ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے مقام و مرتبے کو، ان کی اہمیت بتلانا چاہتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصرانی 72 فرقوں میں، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جب پوچھا گیا کون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے قرآن و حدیث پر چلنے والا جنت میں جائے گا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا ما انا علیہ اليوم اصحابی، دین کے جس تصور پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور یہی منہج سلف ہے۔ منہج سلف یہی ہے، یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ جیسا چاہے سمجھ لیں، صحابہ کرام کے فہم کے ہم پابند ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا جو مطلب صحابہ نے سمجھا ہے، حدیث کا جو مطلب صحابہ نے سمجھا ہے، اس فہم کو ہمیں لینا ہے، یہی منہج سلف ہے، اور اسی کی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو فالو کی دعوت اللہ رب العالمین قرآن میں دے رہا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان،
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. اس آیت میں اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی فالو کی دعوت دے رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور صحابہ کرام کے ایمان کو عین ایمان قرار دیا، انہیں معیار بتایا. یعنی اگر دل میں اگر کوئی حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا خصوصاً حضرت امیر معاویہ یا اسی طریقے سے اور دیگر صحابہ کے تعلق سے اگر کوئی شخص اپنے دل میں کچھ بھی رکھ لے یا ان کی غلطیوں کے تعلق سے یا کسی کو برا بلا سکتے تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اگر وہ مسجدوں میں آ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کرنے چلا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی ایک صحابی کے بارے میں اس کے دل میں کوئی کینہ یا کچھ بھی بات ہے تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مقام و مرتبہ خصوصاً موجودہ حالات میں اس وقت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر طعن و تشنیع کے جو تیر چلائے جا رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مقام و مرتبے کو پڑھائیں، سنیں اور سنائیں، اور اسی طریقے سے تاکہ ہمارا ایمان صرف اور صرف یہ ہم کہہ لیں کہ ہم توحید پرست ہیں یا ہم نمازی ہیں، اس سے ہمیں نجات ملنے والی نہیں ہے. ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت کا بھی ہمیں اس خیال کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت اور ان کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.